اللہ کا تعارف کروانا، اللہ کی پہچان کروانا کہ اللہ کون ہے۔ جب آدمی اللہ کو پہچان لے گا تو پھر اللہ کی بات ماننا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب سے پہلے اذان اس کے کان میں ڈالی، سب سے پہلی چیز اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایس ایچ او ہے نا، ایس ایچ او تھانے میں بڑا ہے، لیکن جب اس کو ڈی ایس پی بلاتا ہے بھاگ کے جاتا ہے، کیوں؟ میرے سے بڑا ہے۔ ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے بڑا ہے۔ ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے، ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے، بھاگ کے جاتا ہے۔ لیکن اللہ بلائے، اذان سن کے آج ہمارا وزیر بھی نہیں اٹھتا، ڈاکٹر بھی نہیں اٹھتا، الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں، ہمارا وکیل نہیں اٹھتا ہے، جج نہیں اٹھتا ہے اذان سن کے۔ ڈاکٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں مریضوں کو، مریض صاحب ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ ڈاکٹر بھی مریض بھی کس لیے بیٹھے ہیں؟ کہ صحت ملے، اور صحت دینے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کے کہنے پر لوگ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے 5 منٹ نہیں بیٹھتے۔ کیسی عجیب بات ہے، کیوں؟ اللہ کو پہچانا نہیں ہے کہ اللہ ہے کون۔ قرآن میں اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جسے چاہے وہ بادشاہت دے، جسے چاہے وہ بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے۔ یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ عزت چاہیے تو اللہ سے ملے گی، خوشیاں چاہیے تو اللہ سے ملیں گی، کہیں سے نہیں ملیں گی۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ، شادی ہوتی ہے نا، سب کو خوش کرو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، برادری کو، ملازموں کو، نوکروں کو، کام کرنے والی، جھاڑو دینے والے، کیوں بھی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، اور ناراضگی سے کرو اللہ کو۔ توبہ توبہ۔ دیکھو شادی کے بعد میاں بیوی میں جوڑ تو اللہ بٹھائے گا، شادی کے بعد اولاد تو اللہ دے گا، اولاد کو تندرست تو اللہ بنائے گا۔ وہ اللہ کو خوش کرو۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، میں جسے چاہوں بیٹے دوں، میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، میں جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دوں، اور میں جسے چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں۔ تو کس کو خوش کرو؟ وہ اللہ کو خوش کرو۔ تو میرے بھائیو، آج عمومی طور پر اللہ سے غفلت ہے، اللہ سے غفلت ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، سب دکانوں میں بیٹھے ہیں۔ پورے فیصل آباد میں کون سی مارکیٹ ہے جو اذان پہ بند ہوتی؟ کوئی ایک مارکیٹ دکھاؤ اذان پہ بند ہو جاتی۔ نفع تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ نفع کی جگہ نقصان ڈال سکتا ہے، نقصان کی جگہ نفع ڈال سکتا ہے۔ دکان کے پابند مت بنو، اللہ کے حکم کے پابند۔ یہ ہے اللہ کی پہچان کرواؤ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ دنیا کے انسانوں، مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی 1 سال سے بھی کم عمر ہے، 1 سال سے بھی کم عمر، کھیل رہا ہے، اس کی خالہ بیٹھی، پھپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے۔ جب اسے بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف نہیں جائے گا، پھپھی کی طرف نہیں جائے گا، کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف۔ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو رجوع کس کی طرف کرو؟ وہ اللہ کی طرف۔ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ کو ساتھ لے لو. ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی اللہ، مقصود بھی اللہ، معبود بھی اللہ، محبوب بھی اللہ. اللہ کو ساتھ لو. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے. بادشاہ نے اعلان کیا، خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے اسی کا ہے. چیزیں بکھری پڑی ہیں پورے خزانے میں. سب نے دوڑ لگائی. غلام ساتھ کھڑا تھا. بادشاہ نے کہا تو بھی ہاتھ رکھ لے کسی پر. غلام نے کہا جی بات پکی، جس پر ہاتھ رکھوں میری؟ کہ ہاں پکی بات، جس پہ تو ہاتھ رکھے تیری. غلام نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا. جسے بادشاہ ملا اسے. تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے اللہ کو ساتھ لے لو. یہ ہے تبلیغ. یہ سمجھاؤ سب کو. نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے. چاندنی رات ہو، چاندنی رات، تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ تالاب میں چاند نظر آتا ہے. حالانکہ چاند ہے کہاں؟ وہ تو اوپر ہے آسمان پہ. یہ کیا نظر آ رہا ہے تالاب میں؟ یہ عکس ہے. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں، لوگ کیا کہیں گے اسے؟ تو پاگل ہے یہ. تو آج دکان میں رزق نظر آتا ہے، دفتر کاروبار میں رزق نظر آتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. فجر پڑے بغیر دکان پہ جانا، دفتر جانا، کاروبار جانا، ملازمت جانا، مزدوری پہ جانا، کیا مطلب؟ اس کو رزق کی تلاش ہے، اور یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے. یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ تالاب میں. یہ ہے، یہ سمجھنا اور سمجھانا سب کو. اللہ کو ساتھ، اللہ کو ساتھ لیے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو 4 دنوں کے لیے، پھر بگڑ جائے گا ہمیشہ کے. دیہاتی آدمی نا پہلی دفعہ آیا شہر میں، پانی کا مسئلہ تھا. دیہات میں 2 میل دور سے لانا پڑتا تھا. شہر میں دیکھا ایک ٹونٹی لگی ہوئی ہے، پانی نکل رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ ٹونٹی کہاں سے ملتی ہے؟ کہ جی فلاں دکان سے. بھاگا گیا، ٹونٹی خریدی، اور شہر گاؤں میں جا کے اعلان کر دیا کہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا. آج کل کے ہمارے جو اعلان کرتے ہیں نا مسئلہ حل ہو گیا، بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں سارے. اتنی کی سمجھ ہوتی ہے بیچاروں کی. کیا کہتا ہے؟ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، ہم مسئلے حل کر دیں گے. یہ جو دعوے کرتے ہیں نا، یہ سب اسی طرح کے ہیں. اس نے ٹونٹی لگائی دیوار میں، لوگوں سے کہتا بالٹیاں لے آؤ. اب جو کھولا ٹونٹی کو تو کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگا مجھے ٹونٹی خراب دے دی، میں نے تو بازار میں دیکھا تھا ٹونٹی سے پانی نکل رہا ہے. تو کسی نے سمجھایا ٹونٹی میں پانی کوئی نہیں، پانی تو پیچھے ٹینکی میں، جس ٹونٹی کا کنیکشن ہے اس میں پانی آتا ہے. آج ٹونٹیاں اکٹھی کر رہے ہیں. دکان، دفتر، کاروبار، ملازمت، مزدوری، ایک ڈگری، دوسری ڈگری، ایک کارخانہ، فیکٹریاں، یہ سب ٹونٹیاں ہیں. اس میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے معاملہ ٹھیک ہوگا تو یہاں سے تمہیں نفع ملے گا. اگر اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو نفع کی جگہ نقصان ہو جائے گا. اللہ